اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو مول ہے اس کی پورا اس نے شاپال نے گٹھا کیا اپنے خیش کی بلے کو، اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تمام جو امراء وزیر اور میرا قبیلہ ہے وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ سہ ملوک کو دے دوں، لیکن پھر بھی وہ ان کی بات کو، ان کی جو اصلاح ہے وہ لینا چاہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے بیٹی میری عشق کو دینے بدی نال کمنداں، مینوں بھی ہے میٹھا پیارا وانگ پتاں فرزنداں۔ کہتا ہے ایک تو جو میری بیٹی ہے وہ اس کے عشق میں بندھی ہوئی ہے، دوسرا مجھے یہ بھی مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پسند ہے۔ جے اے گل تساں دل بھاوے ناتا دے دیاں ہاں، نہیں تاں دیو جواب شتابی گلاں پرس بچھاں۔ وہ کہہ رہے اگر یہ بات تمہیں پسند ہے اس کو ناتا دینے والی تو میں اسے ناتا دے دیتا ہوں، نہیں تو دو جواب شتابی گلاں پرس پچھان، نہیں تو جلدی جواب دو میں اسے واپس بھیج دیتا ہوں، میں اسے رشتہ نہیں دیتا ہوں تمہارے مشورے کے بغیر۔ سبنا کہا فتح مبارک سن حضرت شاہ پالا، بھلی گلے دا پچھن کہا گھڑی نہ کرے اٹالا۔ انہوں سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ اے جو شاپال تمہیں فتح مبارک ہو، کامیابی مبارک ہو، بلی گلے دا پوچھن کے آ گڑی نہ کری اٹھالا۔ ایک اچھی بات ہے، اسے تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے۔ ایک منٹ دیر نہ لگاؤ اے جوان شہزادہ آدھی صفتہ انت نکائی، ایس جیا کوئی کنت نہ لبے لائق تیری جائی۔ اور کہتے ہیں جو اتنی صفتوں کا یہ مالک بادشاہ ہے جس کی کوئی انت شمار نہیں ہے، ایسے یا کوئی کنت نہ لبے لائق تیری جائی، اور اس جیسا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے۔ اے او کم مبارک تینوں راضی اسی تمامی، دیو پری کوئی عیب نہ درسی، نہ وٹا نہ خامی۔ کہتے ہیں یہ سب نے کہا یک زبان ہو کے کہ یہ کام مبارک ہے، ہم سب راضی ہیں، اس میں بھی دیر نہیں کرو، کوئی دیو پری اس میں عیب اور نہیں نکالے گا، کوئی اس پر تمام راضی ہیں۔ جے کر اد ساڑی منے ساہت دیر نہ لاؤ، اے جوان پسند سانو ناتا بخش بیاؤ۔ سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری عرض مانتے ہو، ہماری بات مانتے ہو تو بالکل دیر نہ کرو، یہ جوان سب کو پسند ہے، اس کو ناتا دے دیں۔ ساکھ قبیلہ راضی تک کہ ہویا شاہ سویا، مجلس وچ اٹھ شتابی محلہ اندر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا ساکھ قبیلہ، میری تمام برادری کنبہ راضی ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، اور وہ مجلس سے فوری اٹھ کے اپنے محل کی طرف، اپنے گھر کی طرف چلا ہے۔ مائی بینو بیگم تائیں صدقے کول بہاندا، دسو کی تو ساڑی مرضی تریا نو فرماندہ۔ دیکھیں گے پورا قبیلہ راضی ہونے کے باوجود بھی، ایک بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ کس سے مشورہ کر رہا ہے؟ ماں سے، بہن سے اور اپنی بیگم سے۔ یہ تمام جو رشتے ہیں ان کے بارے میں میاں صاحب اچھی طرح بتاتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی کام بھی مبارک نہیں ہوتا۔ مائی بینو بیگم تائیں صدقے کول بہاندا، دسو کی تو ساڑی مرضی ترے انو فرماندہ۔ کہ تم تینوں بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ بسم اللہ شاہ اے او ساڑی مرضی، اس سے مطلب کارن اتھوں اسی تیرے وال عرضی۔ وہ کہتی ہیں بسم اللہ شاہ اے وہ ساڑی مرضی، یہی تو ہماری مرضی ہے، اس سے مطلب کارن اسی کام کے لیے تو ہم تمہاری طرف عرض کر رہے ہیں۔ دی ساڑی لائق شاہ اے او کنت رنگیلا، قسمت جوڑی رب محمد کر اسے دا ہیلا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے اسی کے لائق یہ رنگیلا ہے، یہی رشتہ ہے جو بے شمار صفتوں کا مالک ہے۔ قسمت جوڑی رب محمد کر اسے دا ہیلا، اور یہ جو قسمت اللہ نے جوڑ دی ہے تم اسی کا ہیلا کرو اور یہ کام کر دو۔ نیت خیر اسے پر آخو چھڈو ہور دلیلاں، بلیاں دیاں دین اجیہاں مرد نجیب اصیلاں۔ کہتے ہیں کہ آپ نیت خیر اسے پر یہ نیت کر لو، اسی پر درود اور اسی خیر سے پر رکھو، اس سے پر خیر اور دعا کرو، چھڈو ہور دلیلوں کو دل سے نکال دو۔ بلیاں دیاں دین اجیہاں مرد نجیب اصیلاں، اور اچھی بیٹیوں کو ایسے مرد کو ہی دینا چاہیے۔ پھر اتوشا اٹھ کھلوتا آگ دمائیں خیراں، جا دربار تخت پر بیٹھا خلق میں دی پیرا۔ اور پھر وہاں سے اٹھ کے دوائیں لے کے خیر کی باتیں کر کے واپس وہ چلا گیا ہے، جا دربار تخت پر بیٹھا خلق میں دی پیرا، اور بعد جا کے دربار میں بیٹھا، جتنی مخلوق تھی اس کو پیروں کو
چوم رہی تھی، نیت خیر دلوں اس آکی کر چھڑی کڑمائی، سہ ملک بدی جمالے بانو خبر نہ کائی۔ انہوں نے اس کو اپنی نیت سے اور اپنے دل سے یہ بات کر کے پکی، اور ان کی کڑوائی کر دی ہے، ان کی بات پکی کر دی ہے۔ سہ ملوک بدی جمال بارو خبر نہ کھائی، لیکن سہ ملوک اور بدی جمال کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ بیٹھے سے خوشی دے اتے ایک اکلی جائی، باتاں کر دے من پر جاندے پڑھ دے شکر خدائی۔ وہ ایک اکیلی جگہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے، خوشی خوشی میں تھے، اور ایک دوسرے کو دل بہلا رہے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ گھڑی آرام کی تار الدواں پھر اٹھیا شہزادہ، رخصت اذن پری تھی لیندہ، کر ادھر زیادہ۔ پھر کچھ آرام کرنے کے بعد شہزادہ اٹھ کے اس سے اجازت لیتا ہے اور ادھر کرتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے۔ مائی جی دے ڈیرے جاواں ونج کھلواں حاضر، اوتھے بھی کوئی جھٹ گزاراں کراں خوشامد خاطر۔ اسے کہتا ہے کہ میں ماں جی جو تمہاری ہیں، جو میری بھی ماں جی کی طرح ہیں، مائی جی دے ڈیرے جاواں ونج کھلواں حاضر، جا کے ان کی خدمت میں کھڑا ہو جاؤں، اوتھے بھی کوئی جھٹ گزاراں کراں خوشامد خاطر، وہاں جا کے ان کی بھی کوئی خدمت خاطر کروں اور ان سے بھی کوئی باتیں کروں۔ اے صلاح بدی جمالے بہت پسند لے آندی، بسم اللہ اگو شابش دے فرماندی۔ یہ جو اس کی صلاح تھی، یہ جو اس کی بات تھی، بدی جمال کو بہت پسند آئی، اور بسم اللہ کر کے خوشی سے اسے شاباش دیتی ہے۔ مائی جی دے ڈیرے آئے شاہ پری شہزادہ، راتی دیکھ رہے جائی الفت نال زیادہ۔ وہ ادھر اس کے ڈیرے پہ آ گئے اور ادھر انہوں نے رات گزاری، خوشیاں رات گزاری، اسے وچ مکانے دمی صبح ہویا خوش ویلا لگی لو جہانے۔ وہاں وہ رات گزاری اور صبح ہو گئی اور پورے مکان کو روشنی آ گئی۔ کیتا وضو شہزادے اٹھ کے آکی بانگ فجر دی، پڑھی نماز عبادت کی تھی اپنے زور قدر دی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ شہزادے نے وضو کر کے اٹھ کے اذان دی ہے اور فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اپنے قدر و قیمت کے مطابق عبادت کی ہے اپنے رب کی۔ ذکر وظیفے ورد کرندہ بیٹھا مل مسلح، شکر گزارے رب چتارے تیری ذات محلہ۔ تمام اللہ تعالیٰ کے ذکر و وظیفے اور درود کر کے پڑھ کے مسلح پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا ہے، اسی کی ذات کو کہہ رہا ہے کہ تیری ذات ہی بڑی ہے جس نے مجھے اتنی عزت بخشی ہے، میرے تمام کام تم نے اسی ذات نے حل کیے ہیں۔ سروبانو اس ویلے اٹھ کے پاس گئی شاہ پالے، او بھی اگو نال ادب دے عزت نال بحالے۔ سروبانو اٹھ کے جو شاہ پال کی بہن تھی چلے گی اس کے پاس، اور اس نے بھی آگے عزت کر کے اس نے اپنے پاس بٹھایا۔ بسم اللہ جو آئی بہنا کھول ساڑے بہ کے، سہ ملوک کتے کچھ اس دی حال کی۔ بسم اللہ جو آئی بہنا کھول ساڑے بہ کھاں، سہ ملوک کتے کچھ اس دی حال حقیقت کر کھاں۔ کہتا ہے آپ میری بہن بسم اللہ کر کے میرے پاس بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ سہ ملوک کدھر ہے، اس کی کچھ بات بتاؤ۔ سروبانو نے کہا اگوں ہے او میرے ڈیرے، تھکا ماندہ رہا اتھائیں پاس نہ پوتا تیرے۔ اس نے کہا وہ میرے ڈیرے بھی تھا، بہت تھکا ماندہ تھا، اس لیے وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا۔ شاہ پالے فرمایا بی بی کیوں تو نال نہ آندہ، مینو شوق دیدار ادے دا غلبہ کردہ جاندہ۔ کہتا ہے میری بہن بی بی تم اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آئی ہو، مجھے اس کے دیکھنے کا، اس کے دیدار کا شوق جو ہے بہت زیادہ غلبہ کر رہا ہے، میں بہت زیادہ اس کو دیکھنے کا طالب ہوں۔ سروبانو نے شہزادے دی شاہ اگے دھونی، آدمیت دے ادھر لے آندے کی تھی صفت سونی۔ سروبانو نے شہزادے کے آگے سروبانو نے شہزادے کی بادشاہ کے آگے بہت صفت کی ہے، اور اس کی جو آدمیت ہے، جو اس کی خوبیاں ہیں وہ بہت زیادہ بتائی ہیں اور بہت صفتیں کی ہیں۔ شاہ پالے فرمایا اس دی صدقہ میں مانی، اس زمانے آدمیوں وچ کوئی نہ اس دا ثانی۔ شاہ پال کہتا ہے کہ اس کو بلاؤ میں اس کی مہمانی کروں، اس کی خدمت کروں، اس زمانے میں اس زمانے آدمیوں وچ کوئی نہ اس دا ثانی، اس زمانے میں انسانوں میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ سروبانو بھی کہندی اگو اے بائی اے سانو غیب الغیبوں تحفہ آیا فضل ہو یا سبحانو۔ کہتی ہے کہ اے میرے بھائی یہ جو ہمیں غیب سے تحفہ ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے۔
جے کچھ مفت نعمت مولا آپ پہنچائے غیبوں، کریے قدر شناسی اس دی پاک ہوندہ ہر عیبوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے نعمت بخشے، اپنے غیب سے کچھ عنایات فرمائے، کریے قدر شناسی اس دی پاک ہوندہ ہر عیبوں، تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سہ ملوک پیارا شاہ وچ حضور بلایا، چم زمین سلامی ہویا، جہاں مجلس وچ آیا۔ سہ ملوک کو جب اس نے پھر بلایا اپنی مجلس میں، اپنے خدمت میں، چم زمین سلامی ہویا، جہاں مجلس وچ آیا۔ اس نے جو ہی مجلس میں آیا تو زمین کو چم کر اس نے سلامی کی۔ گھر بیٹھک تے بنگلے مجلس ہو رہا عمارت شاہی، کر دیان ڈٹھے جس ویلے سہ ملوک سپاہی۔ آ کے جب دیکھا ہے جہاں وہ اس کا گھر تھا، جہاں وہ بیٹھا تھا، جو اس کے بنگلے تھے اور وہ جو بادشاہی عمارت تھی، کر دھیان ڈٹھے جس ویلے سہ ملوک سپاہی۔ جب اس نے دھیان کر کے ان کو دیکھا، ایسی عالی شان عمارت جیسی جگت نثارے، ویکھ ہویا حیران شہزادہ سندر محل چمبارے۔ شہزادہ ایسی عالی شان مجلس جو عمارت اس نے دیکھی ہے کہ ایسی پوری دنیا جہان میں نہیں تھی، ویکھ ہویا حیران شہزادہ سندر محل چمبارے۔ وہ شہزادہ یہ دیکھ کے محل اور چمبارے دیکھ کے حیران ہو گیا۔ کیا تھا وہ؟ گنبد چھت سنہری سارے، سر کڈن آسمانوں، نقش نگار نہ گنتر جوگے آہے ود جہانوں۔ جو اس کے گنبد اور چھت سنہری تھے، آسمانوں سے بات کر تھی، ان کی جو اونچائی تھی، نقش نگار جو نقش نگار تھے نہ گنتر جوگے آئے ود جہانوں، اور ان کے جو نقش نگار تھے وہ گنتی میں نہیں آ رہے تھے۔ صفے صحن صفائی والے دھرتی سب سنہری، موتی ہیرے فرش فیروزے جتھے بہ کچہری، تخت سنہری لالیں جڑیا سچیاں ہیٹ بچھائیاں، قدمہ ہیٹ تمامی مجلس کرتی سیس نوائیاں، شاہ شاپال بہادر عادل بیٹھا تخت سوایا، چوری دار کھلوتے جلن چتر کوہاں وچ لایا، چوٹی تاج مبارک والی چمکے نال اسمانہ، ذل الہی نظری آوے شوکت شان شہانہ۔ یہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ شاپال، اس کی عدالت کا نقشہ میاں صاحب نے کھینچا ہے، اور پوری مجلس اس کے قدموں میں ہے، اور جو اس کے چوکیدار ہیں وہ کھڑے ہیں، اور اس کو وہ چھتر اس کو جوڑ رہے ہیں، اور جو اس کی چوٹی تاج مبارک والی چمکے نال اسمانہ، ذل الہی نظری آوے شوکت شان شہانہ۔ جو اس کی شان شوکت کے بارے میں بتا رہے ہیں میاں صاحب۔ جہاں دیکھے تلواریں ولوں کردہ ذرہ ذرہ، ذرے نو ایک نظر کرم تھی سورج کرے مکرہ۔ جب وہ تلوار کی طرف دیکھے غصے سے تو ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ذرے نو جب ذرے اس ٹکڑے کو، ذرے نو ایک نظر کرم دی سورج کرے مکرہ، جب وہ اپنی کرم کی نظر ڈالتا ہے تو اس کو سورج کی طرح چمکا دیتا ہے۔ مہر مبارک ہاتھ انگوٹھی نبی سلیمان والی، مشرق مغرب حکم چلیندہ تیک جنوب شمالی۔ جو اس سے مبارک اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور مشرق مغرب حکم چلیندہ تیک، اور مشرق مغرب شمال جنوب میں اسی کا حکم تھا۔ جہاں گھوڑے پر کرے سواری پین سبو سمیانہ، اسمانہ وچ پے تزلل تک شور شہانہ۔ جب وہ اپنے گھوڑے پہ سارے سامان پہن کے چڑھتا تھا تو آسمانوں پہ شور مچ جاتا تھا اس کا زور بادشاہانہ دیکھ کے۔ دشمن دا دل دھائم زخمی ڈر کے اس دے تیروں، سبنا تیر شہانے والا قلم سہن تقدیروں۔ دشمن دا دل دائم زخمی ڈر کے اس دے تیروں، سنبا تیر شہانے والا قلم سہن دی تیروں۔ جو اس کے دشمن تھے اس کے جو ہتھیار تیر دیکھ کے اور ڈر جاتے تھے۔ جہاں زور دہی دا لاوے مارے ہاتھ اسمانہ، کھچ ملاوے نال زمین دے دن شاپال جمانہ۔ جب وہ اپنا زور زمانے پہ آتا تھا تو آسمانوں کی طرف تک ہاتھ لے جاتا تھا، کھچ ملاوے نال زمین دے دن شاپال جمانہ۔ وہ آسمان کو بھی کھینچ کے زمین تک لانے کی طاقت رکھتا تھا۔ کیا بادشاہ تھا شاپال، تب سپا بہادر جنگی وانگ مریخ سپاہی۔ جو اس کے جتنے تھے سپاہی، سب سپا بہادر جنگی وانگ مریخ سپاہی۔ جیسے مریخ ستارہ ہے بہت سخت ہے، اسی طرح ہر ایک سپاہی اس کا سخت اور تیز خو تھا، قتل کرنے والا تھا۔ سورج جھنڈا پکڑ شاہانہ ہوئے اگیرے رائی۔ وہ جھنڈے کو پکڑ کے جدھر جاتے اس کے آگے کوئی نہ
کھڑا ہو سکتا، سہ ملوکے نے جد ڈٹھی عظمت شوکت باری، چھاپا لے دا جا جلالت فوج بے انت شماری۔ جب شاہپال نے اس کی وہ فوج اور عظمت اور شان و شوکت دیکھی، ہو حیران شہزادہ ویگ تجمل شاہی، نال عظمت دے کبریائی کردہ یاد الہی۔ جب اس کی شان و شوکت، جب چمبل جلال اس کا دیکھا بادشاہ کا، نال عظمت دے کبریائی کردہ یاد الہی، اس کی وہ جو عظمت اور شان دے کے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ تو بے انت سچے رب سائیاں دن خدائی تیری، مول کسے نے انت نہ پایا ایڈ لکائی تیری۔ کہتے ہیں تو بے انت سچے رب، تو تیری بے حساب میرے بعد سچے رب، بے حساب تیری جو خلقت ہے، دن خدائی تیری، جو تیری خدائی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، مول کسی نے انت نہ پایا ایٹ لکائی تیری، کوئی تمہاری اس چیز کو نہیں جان سکتا سمجھ سکتا جو تیری ایسی مخلوق ہے۔ باپ میرا بھی بادشاہ وچ عالی شان کہاں دا، جو کچھ اتنے نظری آیا او پاسنگ انہاں دا۔ کہتے میرا باپ بھی تو بادشاہ میں بڑا بادشاہ اور عالی شان ہے، لیکن جو کچھ میں نے ادھر دیکھا ہے وہ اس سے تو بہت دور ہے، اس کے قریب نہیں ہے۔ ڈٹھے اس تخت بلند سایہ لاکھاں نقش نگاراں، جڑے جواہر قیمت والے لال بلند یوں ناراں، ہور زمرد خاص یمانی تے یاقوت رمانی، در یتیم اتے کئی گوہر شب چراغ نورانی، گرد بگرد تخدے لٹکن جھانجر ہار پروئے، سورج سندھی رسم نہ لگدی مول انہاں دی لوئے، ست سہ کرسی اور سنہری سجے پاس ٹکائی، پنچ ہے اوہو جہی کھبے اک تھی اک سوائی، کئی شہزادے شانہ والے دیو افرید بہادر، ہر کرسی اتے بیٹھے دانش مند زراور، سہم لوگ جدوں آ بڑیا سبے اٹھ کھلوئے، بدے ہاتھ شہزادے اگے آن سلامی ہوئے۔ وہ جو اس کا میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ جاؤ جلال شان و شوکت، 700 کرسی ایک طرف 500 کرسی ایک طرف، کتنے شہزادے دیو افرید وہاں بیٹھے تھے، دانش مند زراور بڑے بڑے شان والے، لیکن سہ ملوک جدوں آ وڑیا سبے اٹھ کھلوئے۔ اس مجلس میں جب سہ ملوک آ گیا تو اس کی عزت احترام میں تمام کھڑے ہو گئے۔ سہ ملوک جدوں آ وڑیا سبے اٹھ کھلوئے، بدے ہاتھ شہزادے اگے آن سلامی ہوئے۔ وہ تمام لوگ ہاتھ باندھ کے شہزادے کے آگے سلامی ہوئے ہیں۔ سجے پاس تخت دے نیڑے کرسی خوب شہانی، مخمل مشکی نال لپیٹی خاص آئی سلمانی، پریاں حکم شانہ لے کے او غلاف اتارے، گل ناری زربفت سچے دی نویں اچھاڑ سنوارے۔ جو اس کے دائیں طرف کرسی پڑی تھی، خوبصورت بادشاہانی مخمل سے لپیٹی ہوئی تھی، اور خاص سلمانی کرسی تھی، پریوں کو حکم ملا بادشاہ کا اس کے غلاف اتارو اور اس کو گل ناری زربفت سچے دی نویں اچھاڑ سنوارے، نئے اچھاڑ اس پہ لگائے، نئی تیار کی۔ تو آج کا سبق یہاں تک ہی ہم روکتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے بشرط زندگی۔